وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اور آپ اے نبی دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان اصحاب کہف کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائیں وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیں ناممکن ہے کہ آپ اے نبی اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کچھ غار کے متعلق یہ دلیل ہے اس امر کی کہ اس غار کا منہ شمال رخ ہے۔ سورج کے طلوع کے وقت ان کے دائیں جانب دھوپ کی چھاؤں جھک جاتی ہے، پس دوپہر کے وقت وہاں بالکل دھوپ نہیں رہتی۔ سورج کی بلندی کے ساتھ ہی ایسی جگہ سے شعاعیں دھوپ کی کم ہوتی جاتی ہیں، اور سورج کے ڈوبنے کے وقت دھوپ ان کے غار کی طرف اس کے دروازے کے شمال رخ سے جاتی ہے۔ مشرق جانب سے علم ہیئت کے جاننے والے اسے خوب سمجھ سکتے ہیں، جنہیں سورج، چاند اور ستاروں کی چال کا علم ہے۔ اگر غار کا دروازہ مشرق رخ ہوتا تو سورج کے غروب کے وقت وہاں دھوپ بالکل نہ جاتی، اور اگر قبلہ رخ ہوتا تو سورج کے طلوع کے وقت دھوپ نہ پہنچتی اور نہ غروب کے وقت پہنچتی، اور نہ سایہ دائیں بائیں جھکتا، اور اگر دروازہ مغرب رخ ہوتا تو بھی سورج نکلنے کے وقت اندر دھوپ نہ جا سکتی، بلکہ زوال کے بعد اندر پہنچتی اور پھر برابر مغرب تک رہتی۔ بس ٹھیک بات وہی ہے جو ہم نے بیان کی۔ فللہ الحمد۔ تقریضہم کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ترک کرنے اور چھوڑ دینے کے کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ تو بتلا دیا تاکہ ہم اسے سوچیں سمجھیں، اور یہ نہیں بتلایا کہ وہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے، اس لیے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ اس سے کسی شرعی مقصد کا حصول ہوتا ہے۔ پھر بھی بعض مفسرین نے اس میں تکلیف اٹھائی ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ ایلا کے قریب ہے، کوئی کہتا ہے نینوا کے پاس ہے، کوئی کہتا ہے روم میں ہے، کوئی کہتا ہے بلقا میں۔ اصل علم اللہ ہی کو ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اگر اس میں کوئی دینی مصلحت یا ہمارا کوئی مذہبی فائدہ ہوتا تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں بتلا دیتے، اپنے رسول کی زبانی بیان کرا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں جو کام اور چیزیں جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی تھیں ان میں سے ایک بھی ترک کیے بغیر میں نے بتلا دی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان فرما دی اور اس کی جگہ نہیں بتلائی۔ فرما دیا کہ سورج کے طلوع کے وقت ان کے غار سے وہ دائیں جانب جھک جاتا ہے اور غروب کے وقت انہیں بائیں طرف چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس سے فراخی میں ہے، انہیں دھوپ کی تپش نہیں پہنچتی، ورنہ ان کے بدن اور کپڑے جل جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ رب نے انہیں اس غار میں پہنچایا جہاں انہیں زندہ رکھا، دھوپ بھی پہنچے، ہوا بھی جائے، چاند نہ بھی رہے، تاکہ نہ نیند میں خلل آئے نہ نقصان پہنچے۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کامل نشان قدرت ہے۔ ان نوجوان موحدوں کی ہدایت خود اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ یہ راہ راست پا چکے تھے، کسی کے بس میں نہ تھا کہ انہیں گمراہ کر سکے، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جسے راہ بلا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اور آپ اے نبی خیال کریں گے کہ وہ اصحاب کہف بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے ہیں۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں اور ان کی دہشت و رعب سے آپ پر کر دیے جائیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہ اصحاب کہف سو رہے ہیں لیکن دیکھنے والا انہیں بیدار سمجھتا ہے کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ مذکور ہے کہ بھیڑیا جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند رکھتا ہے، ایک کھلی ہوتی ہے، پھر اسے بند کر کے اسے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے يَنَامُ بِإِحْدَى مُقْلَتَيْهِ وَيَتَّقِي بِأُخْرَى الرَّزَايَا فَهُوَ يَقْظَانُ النَّائِمُ۔
جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں اور دشمنوں سے بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نیند میں بھی ان کی آنکھیں کھلی رکھی ہیں، اور زمین نہ کھا جائے، کروٹیں گل نہ جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلوا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں سال بھر میں 2 مرتبہ کروٹ بدلتے ہیں۔ اصحاب کہف کا کتا، ان کا کتا بھی انگڑائیوں میں دروازے کے پاس مٹی میں چوکٹ کے قریب بطور پہرے دار کے بازو زمین پر ٹکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ دروازے کے باہر اس لیے ہے کہ جس گھر میں کتا تصویر جنبی اور کافر شخص ہو، اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے، جیسے کہ ایک حسن حدیث میں وارد ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس کتے کو بھی اسی حالت میں نیند آ گئی ہے۔ سچ ہے بھلے لوگوں کی صحبت بھی بھلائی پیدا کرتی ہے۔ دیکھیے نا، اس کتے کی کتنی شان ہو گئی کہ کلام اللہ میں اس کا ذکر آیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کا یہ شکاری کتا پلا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے باورچی کا یہ کتا، چونکہ وہ بھی ان کے ہم مسلک تھے، ان کے ساتھ ہجرت میں تھے، ان کا کتا ان کے پیچھے لگ گیا تھا، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو بھیڑ ذبح ہوا اس کا نام جریر تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو جس ہدہد نے ملکہ سبا کی خبر دی تھی اس کا نام غنفس تھا، اور اصحاب کہف کے اس کتے کا نام قطمیر تھا، اور بنی اسرائیل نے جس بچھڑے کی پوجا شروع کی تھی اس کا نام یحموت تھا۔ آدم علیہ السلام بہشت بری سے ہند میں اترے تھے، حوا جدہ میں، ابلیس دشت بیسان میں، اور سانپ اصفہان میں۔ ایک قول ہے کہ اس کتے کا نام حمران تھا۔ نیز اس کتے کے رنگ میں بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن ہمیں حیرت ہے کہ اس سے کیا نتیجہ، کیا فائدہ، کیا ضرورت؟ بلکہ عجب نہیں کہ ایسی بحثیں ممنوع ہوں، اس لیے کہ یہ تو آنکھیں بند کر کے پتھر پھینکنا ہے، بے دلیل زبان کھولنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں وہ رعب دیا کہ کوئی انہیں دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ اس لیے کہ لوگ ان کا تماشا نہ بنا لیں، کوئی جرت کر کے ان کے پاس نہ چلا جائے، کوئی انہیں ہاتھ نہ لگا سکے۔ وہ آرام اور چین سے جب تک اللہ تعالیٰ کی حکمت مقتضی ہے بآرام سوتے رہیں۔ جو انہیں دیکھتا ہے مارے رعب کے کلیجہ تھر تھرا جاتا ہے، اسی وقت الٹے پیروں واپس لوٹتا ہے۔ انہیں نظر بھر کر دیکھنا بھی ہر ایک کے لیے محال ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے کہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تو تمہیں ہرگز فلاح نہ ہونے کی۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ 309 سال کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے تو ارشاد ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے ان اصحاب کہف کو سلا دیا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے انہیں جگا بھی دیا۔ 309 سال تک سوتے رہے، لیکن جب جاگے بالکل ویسے ہی تھے جیسے سوتے وقت تھے، بدن بال کھال سب اصلی حالت میں تھے، بس جیسے سوتے وقت تھے ویسے ہی اب بھی تھے، کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ آپس میں کہنے لگے کیوں بھائی ہم کتنی مدت سوتے رہے؟ تو جواب ملا کہ 1 دن بلکہ اس سے بھی کم، کیونکہ صبح کے وقت یہ سو گئے تھے اور اس وقت شام کا وقت تھا، اس لیے انہیں یہی خیال ہوا۔ لیکن پھر خود انہیں خیال ہوا کہ ایسا تو نہیں، اس لیے انہوں نے ذہن لڑانا چھوڑ دیا اور فیصلہ کن بات کہہ دی کہ اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔
اب چونکہ بھوک پیاس معلوم ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے بازار سے سودا منگوانے کی تجویز کی۔ دام ان کے پاس تھے، جن میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے، کچھ موجود تھے، تو کہنے لگے اسی شہر میں کسی کو دام دے کر بھیج دو، وہ وہاں سے کوئی پاکیزہ چیز کھانے پینے کی لائے، یعنی عمدہ اور بہتر چیز۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہوتا۔ اور سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں ہے، قد افلح من تزکا، یعنی فلاح وہ پا گئے جس نے پاکیزگی کی۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مال کو طیب و طاہر کر دیتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مراد بہت سارا کھانا لانے سے ہے، جیسے کھیتی کے بڑھ جانے کے وقت عرب کہتے ہیں زک الزرع، اور جیسے شاعر کا قول ہے قبائلنا سبع وانتم ثلاثة والسبع ازکى من ثلاث واطیب۔ بس یہاں بھی یہ لفظ زیادتی اور کثرت کے معنی میں ہے، لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے، اس لیے کہ اصحاب کہف کا مقصد اس قول سے حلال چیز کا لانا تھا، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم۔ کہتے ہیں کہ جانے والے کو بہت احتیاط برتنی چاہیے، آنے جانے اور سودا خریدنے میں ہوشیاری سے کام لے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کی نگاہوں میں نہ چڑھے۔ دیکھو ایسا نہ ہو کوئی معلوم کر لے، اگر انہیں علم ہو گیا تو پھر خیر نہیں۔ دقیانوس مشرک بادشاہ کے آدمی اگر تمہاری جگہ کی خبر پا گئے تو وہ طرح طرح کی سخت سزائیں تمہیں دیں گے کہ یا تو تم ان کے گھبرا کر دین حق چھوڑ کر پھر سے کافر بن جاؤ، یا یہ کہ وہ انہیں سزاؤں میں تمہارا کام ہی ختم کر دیں۔ اگر تم ان کے دین میں جا ملے تو سمجھ لو کہ تم نجات سے دستبردار ہو گئے، پھر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا چھٹکارا تمہارے لیے محال ہو جائے گا۔